اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وامر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ ابھی امام علی مقام نے عشاء کی پہلی رکعت میں جو آیات پڑھی ہیں وہ کس سورت کی آیات ہیں؟ جواب سورہ طٰہٰ کی آخری آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے پہلے نماز کی تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح نماز کی دعوت دینا بھی فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَأَمُرْ حکم کرو، کس کو حکم کرو؟ اہلک، اپنے اہل کو۔ اہل میں سب سے پہلے بیوی اور بچے داخل ہیں۔ اپنے کنبے اور خاندان، بیوی بچے اور کنبے اور خاندان کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز پڑھنے سے پہلے اللہ نے نماز کی تبلیغ کا حکم دیا۔ اسی لیے مؤذن اذان کیوں دیتا ہے؟ کہ اذان بھی دعوت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلموں میں ہو وہ تبلیغ، جو غیر مسلموں میں وہ دعوت اور مسلمانوں میں اصلاح، سنا ہے کہ نہیں؟ یہ نیا فلسفہ ہے۔ مولانا مودودی سے پہلے یہ فلسفہ دنیا میں تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں میں بھی تبلیغ، غیر مسلموں میں بھی تبلیغ، مسلمانوں میں بھی دعوت، غیر مسلموں میں بھی دعوت۔ یہ بتائیے قرآن کو ہم سادہ سمجھیں گے یا صحابہ سادہ سمجھیں گے؟ یہ وحی کس پر آئی کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ اصلاح اور غیر مسلموں میں ہے وہ تبلیغ و دعوت؟ یہ وحی کب آئی اور کس پر آئی بھائی؟ وحی کا دروازہ تو بند ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم قرآن کے صفحات کو کھولتے وقت مختصر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس کے بعد وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ غالباً سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں 33 وغیرہ ایسے ہی کچھ ہے کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہے، یعنی سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے، توحید کی دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ مؤذن ہے۔ کون ہے؟ یہی تفسیر صحابہ نے کی ہے۔ دعوتی اللہ سے مراد حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے تفسیر کی کہ سب سے بڑا داعی مؤذن ہے۔ جو اذان دی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے یا کافروں کے لیے یا قبر کے مردوں کے لیے؟ وہ آئیں گے قبر سے نکل کر نماز پڑھنے، مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو اذان دیتا ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو بھی اگر خیر کی طرف بلایا جائے تو یہ بھی دعوت ہے۔ من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجور شيئا۔ جس نے کسی کو کسی ہدایت کی طرف بلایا، کسی خیر کی طرف بلایا، تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی بلانے والے کو ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان بھی دعوت ہے، اذان بھی تبلیغ ہے، اذان بھی دعوت ہے۔ لہذا اللہ کا یہ فرمان وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم کرو پھر اس پر قائم رہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو کیا اپنی بیویوں کو نہیں جگاتے تھے؟ حضرت ام سلمہ کی حدیث، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فزعا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے گھبرائی ہوئی حالت میں، اور آپ نے کہا سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن۔ سبحان اللہ، تعجب کا اظہار کیا، اللہ کی ذات پاک اور غیب ہے۔ اس آج کی رات میں بڑے بڑے فتنے نازل ہوئے اور بڑے بڑے خزانے نازل ہوئے۔ فتنے اور خزانے، فتنہ اور مال دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ من یوقظ صواحب الحجر یرید ازواجہ لکی یصلین، پھر اس کے بعد آپ نے یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کمرے میں سونے والیوں کو یعنی میری بیویوں کو کون جگائے؟ یعنی ان کو جگنا چاہیے، ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز یہ بھی تھا کہ آپ اشارے میں بھی جگاتے تھے، اشارہ کنایہ کرتے تھے۔ تو معلوم فتنوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔
اس لیے اللہ نے اپنی نبی کو حکم دیا اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو نماز کا حکم کرو۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو آپ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز سے پہلے ہمارے اوپر نماز کی تبلیغ فرض ہے، اور اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنی بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے مراد دنیا کی آگ ہے یا جہنم کی آگ؟ جہنم کی آگ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، سخت گیر فرشتے اس پر متعین علاقے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سبحان اللہ اعملوا بطاعت اللہ، جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت پر قائم رہو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی عبادت و طاعت کی طرف بلاؤ۔ نمبر 2 گناہ سے بچو اور اپنے بال بچوں کو گناہ سے بچاؤ، 2 ہو گیا۔ نمبر 3 مروا انفسکم اہلیکم بالذکر ینجیکم اللہ من النار، جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ ذکر کی تعلیم دیجئے، دعاؤں کی تعلیم دیجئے۔ ابھی مسجد میں داخل ہوئے تو نہ معلوم دایاں پاؤں ڈالا یا بایاں پاؤں، دایاں پاؤں ڈال کر کے اگر آپ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو بہت بڑا جو شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ حفظ منی سائر اليوم، پورے دن مجھ سے سیف کر دیا گیا، پورے دن میرے شر سے بچا لیا گیا۔ گھر میں داخل ہوئے اللہ کا نام لے کر، بڑا شیطان چھوٹے شیطان سے کہتا ہے ما ادرکتم المبیت والعشاء، نہ رات گزارنے کی جگہ ملے گی نہ رات کا کھانا ملے گا۔ اگر یوں ہی موبائل سے بات کرتے ہوئے موبائل کا نشہ، کبھی دولت کا نشہ، کبھی فیس بک کا نشہ، کبھی مال کا نشہ، اسی نشے کی حالت میں داخل ہو گئے اور آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو بڑا شیطان چھوٹے شیطان سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ یعنی اگر ہم دعا نہ پڑھ سکیں اور اپنے بچوں کو دعا کی تلقین نہ کریں تو شیطان ہمارے گھر میں رات گزارتا ہے، اس لیے یہ شیطان کا حملہ ہے، اس لیے اختلاف ہے، اس لیے انتشار ہے، اسی لیے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ اس لیے جہنم کی آگ سے بچانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے دعاؤں کا ذکر کا پابند بنے اور بنائیں۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک آدمی گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اذان سنتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولو بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ له الا من عذر، اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آیا، قبر میں نماز پڑھی، فلا صلاۃ، لا الہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، نہ فرض نہ نفل، نہ جماعت کے ساتھ اور نہ انفرادی طور پر۔ لا الہ کا معنی کیا ہوا؟ کوئی معبود برحق نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں نہ کوہساروں میں نہ ریگزاروں، پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں معبود برحق سوائے اللہ کی۔ تو اسی طرح جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نہیں آیا فلا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں، لیکن عذر کی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر۔ ابن عباس سے پوچھا گیا عذر کیا ہے؟ کہ المرض والخوف، جسمانی ایسی بیماری ہے کہ آ نہیں سکتا، یعنی اس کی بھی تفسیر اہل علم نے کی ہے، جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہو، وہ آدمی گھر میں نماز پڑھے گا۔ ورنہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات الخمس حیث ینادى بہن، جو آدمی اللہ سے مسلمان بن کر ملنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ جیسے ہی اذان دی جائے ان نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہا فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی وإنہن من سنن الہدی، اللہ نے تمہارے لیے یعنی تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی سنتوں کو جاری فرما دیا، اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہدایت کی سنت ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر گھر میں نماز پڑھ لو،
کما یصلی ھذا المتخلف، جس طرح یہ منافق جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، اگر گھر میں نماز پڑھو گے تو نبی کی سنت کو چھوڑ دے گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم نہیں ملے گی، جنت کی راہ نہیں ملے گی، منزل نہیں مل سکتی۔ اور کہا وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، ایک آدمی معذور ہو کر دو آدمیوں کے سہارے یعنی اس کے گردن میں ہاتھ ڈال کر مسجد میں آتا تھا۔ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ معلوم النفاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا جو ایک نمبر کا انٹرنیشنل منافق ہوتا تھا، جس کے بارے میں سب کو معلوم ہوتا کہ انٹرنیشنل ہے یہ، یعنی بالکل پکا منافق۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام قلبی بیماریوں کا حل، جماعتی بیماریوں کا حل، ذہنی بیماریوں کا حل، پریشانیوں کا حل، رزق کے اسباب، تمام کا کارخانہ فیکٹری جو ہے یہ مسجد ہے، کیونکہ اس کے بعد فوراً اللہ نے روزی کا ذکر کیا، نماز اور روزی، جماعت کے ساتھ نماز اور روزی دونوں کے ایک ساتھ۔ وَاسْتَبِقْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بلکہ روزی دیتے ہیں۔ سوال، اللہ نے نماز کے بعد روزی کا ذکر کیا، کہ یہ دلیل کس بات کی ہو سکتی ہے؟ کہ بغیر نماز پڑھے اور جماعت کی پابندی کیے پاک اور حلال روزی نہیں ملے گی۔ دلیل فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے پاس جو پاک اور حلال روزی ہے بغیر اللہ کی عبادت کیے اور اللہ کی بندگی کیے وہ پاک اور حلال روزی بولو نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے روزی اور عبادت کو کئی جگہ ایک ساتھ ذکر کیا۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اس کے بعد وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کے پاس جو روزی ہے اس کو تلاشو، محنت کرو، نکلو، لیکن وَاعْبُدُوا، اس کی عبادت بھی کرو، اس کی بندگی بھی کرو، اور اس کے بعد وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ روزی رکھی ہے، اور یہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں، ثلاثۃ کلھم ضامنون اللہ، تین آدمی اللہ کی حفاظت میں ہیں، ان عاش رزق وکفی وإما ادخلہ اللہ الجنہ، تین آدمی اللہ کی حفاظت میں ہیں، اگر زندہ رہے تو اللہ دو نعمت عطا کرے گا، اور اگر مر گئے تو ڈائریکٹ اس کی روح جنت میں جائے گی، اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا، ایک۔ نمبر دو، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا اس کے سارے مسائل کے لیے۔ ان میں سے ایک آدمی رجل راح الى المسجد وفی روایت خرج الى المسجد، جتنے لوگ آپ مسجد میں آئے اللہ آپ کی روزی میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، عاجزین کی ساری والی نماز پڑھی، ہر آدمی کی روزی میں اضافہ ہوگا، اور جتنا گناہ کریں گے اتنی روزی کٹتی ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ ان العبد لیحرم بالرزق بذنب یصیبہ، جس قدر گناہ بڑھے گا اسی طرح روزی کٹتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ روزی میں اضافہ کرے گا، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، اور مر گئے تو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری بات جو ہمیں بتانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، اس بات کو ذرا غور سے سن کے جائیے، بھاگو نہیں، 2 منٹ ٹھہرو، بہت ضروری مسئلہ بتا رہا ہوں، 2 منٹ سے 3 منٹ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب فرعون کا ظلم بڑھنے لگا تو فرعون کے خاندان سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کہ جہاں جتنی مخالفت ہوتی ہے وہاں کام بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اپنے اسلام کو چھپایا اور دعا کر رکھیا انہوں نے، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور آگے پڑھیے ونجنا برحمتک من القوم، ابھی اس حالات میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے ہمیں۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا، یعنی ظالم قوم کو مسلط نہ کر، ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے۔ جب انہوں نے اپنی نجات کی دعا کی، اللہ نے یہ دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک انہوں نے اپنے گھروں میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ باہر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مسجد کھولنے کی اجازت نہیں تھی، مسجد کے اندر نو انٹری کا بورڈ لگ گیا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا اوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ، اس پر غور کیجئے آپ لوگ، لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ امام قرطبی نے بہت تشریح کی اس کی، خلاصہ ان آیات کا
یا اس آیت کا یہ ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور ہارون علیہ السلام پر کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یہ گھروں میں مسجد کا اہتمام کرو اور جماعت سے نماز پڑھو، تب دعا کی قبولیت۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت۔ جو دعا پہلے کی گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم مسلمان ہو تو کہا کہ اللہ ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا، ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، کافر قوم سے نجات دے، لیکن یہ دعا اس وقت تک قبول نہیں جب تک گھروں میں جماعت سے نماز نہ پڑھی گئی۔ نمبر ایک، جب گھروں میں جماعت سے نماز پڑھی گئی تو اللہ نے کہا وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک جماعت سے نماز نہیں پڑھی جائے گی یہ خوشخبری اور بشارت نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ اس کے بعد تب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ذرا اس بغور کی، اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ تفسیر دیکھیے، وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم، اس کے بعد واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو تو نے دنیا میں سے زینت دی ہے، کر و فر دیا ہے، شان و شوکت دی ہے، فوج دیا ہے، مالی طاقت دی ہے، سیاسی طاقت دی ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے تو نے نوازا ہے، لیکن یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان پر حجت پوری ہو چکی ہے، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے۔ اس سے معلوم ہوا ظالم قوم پر بد دعا کرنا، ظالم قوم پر بد دعا کرنا جائز ہے اگر اس پر حجت پوری ہو گئی ہو اور ظلم بڑھ گیا ہو، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، وہ جب تک کہ عذاب نہ دیکھے وہ ایمان نہ لائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، اور یہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی جب تک کہ گھروں میں جماعت سے نماز نہ پڑھی گئی۔ فوراً اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی، ولا فاستقیما، دین پہ ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جاہلوں کے طریقے کو مت اختیار کرو، یعنی مدد آئے گی، دشمن ہلاک ہوگا لیکن دشمن کی تقلید مت کرو، ان کے کلچر کو مت اپناؤ، ان کے اخلاق کو مت اپناؤ، ان کی ریت کو مت اپناؤ، ان کی برائیوں کو اپنے اندر مت داخل کرو ورنہ اللہ کی مدد رک جائے گی۔ تو اللہ نے یہ بشارت دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا آج قبول ہوئی، اور احسن البیان میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بہت مشہور تفسیر ہے۔ 40 سال کے بعد فرعون پہ عذاب آیا۔ اہل تفسیر نے کہا کہ 40 سال کے بعد کیوں عذاب آیا فرعون پر؟ کیونکہ حدیث ہے مسلم شریف کی، ان المؤمن اذا عمل حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الاخرة۔ مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو دنیا میں سب سے پہلا فائدہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اصل بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ وان الكافر اذا عمل حسنة فيطعم بحسنات ما عمل بها لله حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنة۔ اگر کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو دنیا میں اللہ اس کا بدلہ تو دے دے گا لیکن آخرت میں کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ فرعون پر 40 سال کے بعد عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک نیکی تھی، اور وہ کون سی نیکی تھی؟ اہل تفسیر نے لکھا کہ وہ ماں کا فرما بردار تھا، ماں زندہ تھی، جب ماں مر گئی اللہ کا عذاب آ گیا اور دریا میں غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم کو اللہ نے نجات دے دی، اور اسی دریا میں اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابھی کے حالات کی روشنی میں ہمارے اوپر سب سے اہم یہ ہے کہ مسجد بھرو آندولن، جس طرح دیش چھوڑو آندولن انگریزوں کے خلاف تھا، اور ہم جیسے غریبوں نے کلکتہ میں ایک آندولن چلائی تھی 2-3 آدمی مل کر، لیکن بڑی کامیابی ہوئی، اور وہ تھا تعویذ توڑو آندولن۔ کیا نام رکھا تھا؟ بہت کامیابی ہوئی۔ میں نے میسور میں کہا کہ نہیں توڑو تو کہو تعویذ چھوڑو آندولن، شرک سے لوگوں کو روکو، بدعت سے روکو، گنڈے پہنے ہوئے، دھاگے پہنے ہوئے، عورت جو ہے مرد کی شکل اختیار کر رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا، کم سے تھوڑی تو تبلیغ کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسجد بھرو آندولن، جماعت سے نماز پڑھیے، بالخصوص اذان سے پہلے آئیے۔ ابھی کے حالات کی روشنی میں ہر انسان اس کو پکڑ لے، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث ہے، ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء وكلما ترد على داع دعوته ان حضور النداء والصف في القتال۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ وہ کون؟ 2 اوقات میں سے ایک وقت اذان کے وقت، تو اب اذان کے وقت کھیل رہے ہیں ادھر، تو آپ کیا دعا کریں گے؟ پہلے آئیے گا تب نا۔ ایک
نمبر 2 اذان کے کلمات کا جواب دیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے، دعا قبول ہوگی. لا یرد الدعاء بین الاذان والقامہ. اور پھر نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ، سجدے میں دعا کرو. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالوثنيين المتطرفين والهندوسين الارهابيين والظالمين. جو بھی تو کرنا ہو آپ اپنی زبانی میں کرو، نہیں تو کم سے کم ترمذی والی جو روایت ہے اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالم قوم کو ہم پر مسلط نہ کر. اتنا تو بول سکتے ہو کہ اتنا بھی نہیں بول سکتے. تو یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور یاد رکھیے وہ کبھی میں نے بتایا تھا کہ 3 خوبیاں رہیں گی تو اللہ عذاب نہیں دے گا. اس میں سے ایک قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دعائیں کرو گے، گریہ وزاری کرو گے تو اللہ کو تمہاری پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لے گا. میں پوچھتا ہوں یونس علیہ السلام کی قوم افضل یا محمد کی امت افضل صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو. تو یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی نشانیاں شروع ہو گئی، عذاب کی نشانیاں شروع ہو گئی، اور اس وقت انہوں نے دعا کی اور توبہ کیا. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا، اللہ نے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور وقت مقررہ کو فائدہ پہنچا. ہم سب توبہ اور استغفار کرنا شروع کریں، ہم سب مسجدوں میں آنا شروع کریں. اللہ کیوں ظالموں کو مسلط کرے گا بھائی؟ کیوں کرے گا؟ اللہ کی نبی کی حدیث ہے ولا خفر قوم العهد الا سقط المعدود من غیرهم. جو قوم اللہ کے قانون کو توڑے گی اللہ اس پر دوسری ظالم قوم کو مسلط کرے گا. فاخذوا بعض ما في ايديهم، جو ان کے بعض املاک پر، ان کی دولت، ان کے پیسے پر قابض ہو جائیں گے. ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جو پیش کرنے سے میں اس وقت معذور ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان حالات میں غور و فکر کیجئے اور اللہ سے لو لگائیے. سیاسی طور پر جو کوششیں ہو رہی ہیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں، علماء بھی کر رہے ہیں، دانشور بھی کر رہے ہیں، مفکرین بھی کر رہے ہیں، بڑی بڑی محنتیں ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ خوشخبری میں ضرور سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا استعینوا باللہ واصبروا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اللہ سے مدد مانگو. اللہ کی مدد نماز سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو یعنی نماز کے ذریعے، اور ثابت قدم رہو. کیوں؟ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے. یورث من یشاء، اللہ جس کو چاہتا بارش بناتا ہے، لیکن انجام کار متقیوں کے لیے. تو وہ بنی اسرائیل قوم بڑی پھوڑ قوم تھی، بدچلن قوم تھی، سخت گیر سخت مزاج قوم تھی. اس نے کہا موسیٰ تم کیسے آدمی ہو؟ قد اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، تم سے پہلے بھی ہم کو تکلیف دی جا رہی تھی، ہمارے بچوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، عورتوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. تیرے آنے کے بعد بھی یہی ظلم ہو رہا تھا، تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ صبر صبر صبر. کیا صبر؟ تو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہا ان قریب تم دیکھو گے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلافت دے گا. اس کا نتیجہ ملا کہ نہیں ملا؟ پھل ملا کہ نہیں ملا؟ بینیفٹ ملا کہ نہیں ملا؟ اس کے بعد اللہ نے بالسنین ونقص من الثمرات، پھلوں میں اللہ نے کمی کر دی، میڈک کا عذاب بھیجا، قحطی نازل کی، بے شمار تکلیفوں میں ڈال دیا فرعونیوں کو. پھر وہ موسیٰ سے دعا بھی کراتے تھے علیہ السلام. اور آخری میں کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اس آیت پہ غور کیجئے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ. اس کے بعد وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کو جو برس تک ستائی جا رہی تھی، ان کے بچوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، عورتوں کو بادی بنایا جا رہا تھا، ہم نے اس قوم کو اس بابرکت سرزمین شام کا وارث بنایا، یعنی بابرکت زمین کا وارث بنایا، دشمن کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ بما صبروا، اے بصبرہم وثباتہم واستقامتہم علی الحق والہدی، دین پر استقامت اور صبر کرنے کی وجہ سے، جمنے کی وجہ سے. جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے جل جلالہ، اور جو بنی اسرائیل کا رب ہے وہ ہمارا بھی رب ہے. جب اللہ نے اس ظالم قوم کو، اس بدچلن قوم کو، اس پھوڑ قوم کو، اس گستاخ قوم کو جس نے انبیاء کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ننگا کروایا جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ پر الزام ڈالا، جب اس قوم کی اللہ مدد کرے گا تو ہماری کیوں نہیں کرے گا؟ شرط ہے ان مسجد بھرو آندولن، اللہ سے استعانت اور یہ جو دعائیں ان کا اہتمام کیجئے، ضرور پھل دیکھیے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے ایک مشرک کو اللہ دنیا میں مہلت دے گا، لیکن جو ظالم حکومت ہے، ظالم قوم ہے،
اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي الظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْ۔ اللہ ظالم قوم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ فعاد، فرعون، سمود اور بڑی بڑی قومیں تباہ برباد ہو گئیں۔ انشاءاللہ اللہ ان ظالموں کو بھی انجام تک پہنچائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کی بھی اصلاح کریں اور اپنے اعمال کی بھی اور معاملات کی بھی اور اپنے اخلاق کی۔ ایمان کی اصلاح کرو، سیکھو مولانا سے ایمان کب گھٹتا ہے کب بڑھتا ہے، نمازوں کی اصلاح، وضو کی اصلاح، خشوع کب پیدا ہو، نمازوں کے اندر روحانیت کیسے ہو، اور ہمارے اعمال میں کہاں کہاں بگاڑ ہے، اور ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اور اخلاق میں کہاں کہاں بگاڑ ہے، معاملات کیسے ہیں۔ کوشش کریں اپنی حد تک۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات اعلیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پوری امت کو دین کی در پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالم قوم کو مسلط نہ کر، اور آنے والے انتخابات میں اللہ تعالیٰ ایسی حکومت کو اللہ ہم پر نافذ کرے جو عدل اور انصاف قائم کرے۔ اللہم علیک بالوثنین المتطرفین والہندوسین الارہابیین، اللہم اہزمہم شر ہزیمہ۔ اللہ ان ظالموں کو شکست سے دوچار کر، بدترین شکست۔ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اللہ تو کتاب نازل کرنے والا ہے، بادلوں کو چلانے والا ہے، کوئی چلا سکتا؟ جو جلد حساب لینے والا ان ظالموں کو شکست سے دوچار کر اور ان کو انجام تک پہنچا دے۔ اللہم دمرہم تدمیرا ومزقہم کل ممزق، اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کو پانچ پانچ کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔